نوجوان طبقہ عموماً وہ عبادت بھی کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کتنے نوجوان نماز ان دوران میں پڑھتے ہیں جب ان کے امتحانات ہوں، اور عام طبقہ تب اللہ کو یاد کرتا ہے اور مسجد میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے جب کوئی مشکل آن پڑی ہوتی ہے۔ بھائی فرائض جو ہیں یہ ہر حالت میں مسلمان پہ فرض ہیں، لاگو ہیں، قرض ہیں۔ قرآن تب پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور مخصوص وظائف کی صورت میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے جو مقصد ہوتا ہے ان کا، اس کے لیے، نہ ثواب کے لیے، نہ عمل کرنے کے لیے، نہ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ نہ نماز کس لیے پڑھی جا رہی ہوتی ہے؟ امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ شادی کا مسئلہ اڑا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، تب پڑھی جا رہی ہے۔ کیس میں پھنسا ہوا ہے، تب پڑھی جا رہی ہے۔ قرآن پاک تب پڑھا جا رہا ہے۔ کچھ مخصوص صورتیں آیتیں تب پڑھی جا رہی ہے۔ رشتہ نہیں ہو رہا، اپنا نہیں ہو رہا، یا بچوں کا نہیں ہو رہا، لڑکے اور لڑکیوں کا نہیں ہو رہا، بیٹے بیٹیوں کا نہیں۔ تو عبادت بھی ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ تما کے لیے۔ مقصد ہے بھائی، مقصد اللہ ہو، ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی ذات ہو، پھر کام بنے گا۔ حضرت مسیح الامت سے مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک شخص کو کہ اس کو سولی پہ چڑھا رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ خیر تو ہے، یہ کون ہے اس کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، چڑھایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چور ہے، عادی چور ہے، عادی۔ ایک دفعہ چوری کی، ہاتھ کاٹا گیا، پھر چوری کی گئی، پھر عضو کاٹا گیا، پھر چوری کی، پھر عضو کاٹا گیا۔ اب چونکہ یہ عادی مجرم ہے، اس کو اب سزا یہی دی جا رہی ہے، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس کو جا کر بوسہ دو۔ حضرت چور کو بوسا؟ فرمایا چور کو نہیں، اس کی استقامت کو، چور کی استقامت کو، کہ اس کے اعضاء کٹتے جا رہے ہیں، لیکن جو لت لگی ہے نا، جو علت لگی ہے نا، جو کام کر رہا ہے نا، اعضاء کٹتے، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، چور چوری سے بعد نہیں آیا، اس کی استقامت کو بوسہ دینے کو دل کر رہا ہے۔ اے نوجوان، اے مسلمان، تو کس لیے عبادت کر رہا ہے؟ اپنے مقصد کے لیے۔ اپنا مقصد پیش نظر نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ میرے رب کا حکم ہے، قرآن پڑھنے کا حکم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اپنی پیشانی اور ماتھے کو رگڑنا اللہ کے لیے ہو، ہماری تسبیحات کا پڑھنا وہ اللہ کے لیے ہو۔ یہ کیا کہ مخصوص وظائف، مخصوص اعمال، مخصوص کاموں کے لیے ہم نے متعین کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ یاسین جو پڑھتے ہیں محض اس لیے پڑھتے ہیں کہ دن کے جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ بھائی تم اللہ کے لیے پڑھو، یہ تو جھنگے میں کہتے ہیں نا، جس طرح ہم سریکی میں جھنگے میں یہ چیز مل جائے گی، تم سورۃ یاسین پڑھ لو گے صبح، اللہ کی کفایت و کفالت میں تم آ جاؤ گے۔ یہ تو رب قدوس کا وعدہ ہے۔ تم عبادت اس لیے نہ کرو کہ تمہارے جو حوائج ہیں، ضروریات ہیں، وہ پوری ہو جائیں۔ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں ادا کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد، اشراق، اوابین، چاش پڑھو، 5 وقتہ نماز پڑھو، تسبیحات پڑھو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، وہ تو مفت میں ملیں گے۔